الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جہاد کے احکام و مسائل سے ملتا جلتا آج ہمارے پاس مسئلہ ہے مال غنیمت اور مال فے کے احکام اور مسائل۔ مال غنیمت اور مال فے کے احکام اور مسائل کا پہلا حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن اور تعریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے احکام کی طرف منتقل ہوں گے۔ سب سے پہلے فے ہمارے پاس ہے، لفظ فے، اور لغوی اعتبار سے فے کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، یا واپس لوٹنے کو کہتے ہیں فے۔ فا یفی فی ان، ٹھیک ہے، فا یفی فی ان جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے جب بطور اصطلاح کے یہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ مال ہے جو حربی کفار سے قتال کے علاوہ وصول کیا جائے، یا صلح کے ذریعے، یا بطور جزیہ اور خراج کے، یا بطور جزیہ اور خراج کے۔ اچھا، جب ہم نے یہ کہا نا کہ قتال کے علاوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قتال میں لیا جائے گا اس کو مال غنیمت کہیں گے۔ اس کا اگر ہم میں نے اس وجہ سے آپ کو شروع میں بتا دیا تاکہ آپ کہیں کہ پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے مال غنیمت میں، تو فرق واضح ہو رہا ہے تعریف سے۔ ہم نے کہا کہ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو حربی کفار سے، یعنی حربی سے مراد جن سے ہمارا اعلان جنگ ہے، پہلے سے کوئی معاہدہ، کوئی صلح نامہ کچھ بھی نہیں، ان سے جو مال لیا جاتا ہے وہ صلح کی صورت میں ہو، یا جزیے کی صورت میں ہو، یا خراج کی صورت میں ہو، اسے مال فے کہتے ہیں۔ یعنی مال غنیمت کے علاوہ جو بھی مال حربی کفار سے لیا جائے اس کو مال فے کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہوگی کہ وہ مال جو حربی کفار سے قتال کے علاوہ وصول کیا جائے، یا صلح کے ذریعے ہو، یا بطور جزیہ اور خراج کے ہو، اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت لغوی اعتبار سے غنیمت کسی چیز کو بلا مشقت پانے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ نے بلا مشقت، بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، بغیر تھکنے کے آپ نے چیز پا لی نا، تو کہتے ہیں یار تیرے لیے تو یہ غنیمت ہے، لے لو یار، غنیمت ہے، ابھی تو فرصت ہے، لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مال غنیمت سمجھیں آپ۔ وہ اکثر لوگ آپ نے سنا ہے نا، وہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی چیز کو بلا مشقت پا لینا، جس پہ آپ نے کوئی زیادہ محنت نہ کی ہو، تو اس کو عربی زبان میں غنیمت کا لفظ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جی یہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو اس سے۔ یعنی آپ کو یہ چیز اب جو ہے وہ جتنی سستی مل رہی ہے، جتنی بغیر محنت کے مل رہی ہے، آپ کو بعد میں اس پہ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس مال غنیمت کا یا غنیمت کا اطلاق شریعت میں ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو اس سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے حالت جنگ میں قہر اور غلبے کی بنیاد پر لیا جائے۔ یعنی قہر اور غلبہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ یعنی آپ جب کافروں سے لڑائی کرتے ہیں، اس لڑائی کے اندر غالب آنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، یا ان کے بھاگ جانے کی صورت میں جو مال وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلے اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ قتال کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور وہ بغیر قتال کے جب صلح ہو، یا جزیہ وغیرہ یا خراج وغیرہ، تو اس صورت میں وہ مال فے ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے مال فے کے احکام کا۔ الف، مال فے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس طرح چاہتے تصرف فرماتے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا کہ آپ اس مال کو جیسے چاہیں تصرف کریں۔ آپ چاہیں تو آپ اپنی ذات پہ اس کو لگائیں، آپ چاہیں تو آپ فقراء میں تقسیم کر دیں، آپ چاہیں تو نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو دے دیں، آپ چاہیں تو اس کو بیت المال میں شامل کر دیں۔ یعنی اس میں صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا اختیار تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا حق اس میں یعنی کیوں شامل نہیں کیا گیا جیسے مال غنیمت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس پر باقاعدہ مسلمانوں نے کوئی محنت نہیں کی، باقاعدہ کوئی قتال نہیں ہوا، باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی کا نقصان نہیں ہوا، کسی کو زخمی نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ بغیر لڑائی کے یہ مال چونکہ ملا ہے صلح کی صورت میں، یا جزیے کی صورت میں، یا خراج کی صورت میں، اس وجہ سے باقاعدہ اس کے اندر مجاہدین کا حصہ نہیں۔ اس وجہ سے یہ محض نبی کا حق ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، جہاں چاہیں اس کا تصرف کریں، اور جہاں چاہیں اس کو لگائیں۔ اور یہ چیز قرآن کریم نے سورہ حشر کے اندر بیان کی ہے، وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، کہ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا، تو تم، یعنی ان سے یعنی کفار سے، تو تم نے اس پر کوئی
جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے۔ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، یعنی غلبہ دے دیتا ہے اور ان کا تسلط ان پر جما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی بسا اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت کی وجہ سے، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نصرت فضلت علی الانبیاء بخمس، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر 5 چیزوں سے فضیلت دی ہے۔ ان میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں، 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے تھے اللہ کے نبی اور دشمن ڈر جاتا تھا، اور بسا اوقات اس ڈر کی وجہ سے وہ قتال کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، لڑائی کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہ صلح کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جزیہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے تھے، خراج دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ اصل میں بیان کرنے کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی وجہ سے یہ ذکر کیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر اس نبی اور رسول کی ہیبت اور جو روب ہے وہ بٹھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جنگ ہار جاتے ہیں یا وہ ہار تسلیم کر لیتے ہیں اور صلح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ جزیہ وغیرہ دینے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کانت اموال بنی نضیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بنو نضیر کے اموال تھے یہ اس میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے عطا کیے تھے۔ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، کہ وہ مال تھا کہ مسلمانوں نے ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ یہ سیم الفاظ قرآن کریم کی آیت کا اقتباس ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے اسی طرح اقتباس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں جو ہے وہ نقل کیا۔ کہتے ہیں فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، تو یہ مال خصوصاً اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھے اور یہ آپ کے لیے تھے۔ وکان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سال کا خرچ رکھتے تھے۔ ثم یجعل ما بقی فی الصلاح والقراء عدۃ فی سبیل اللہ، پھر جو باقی مال بچ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تیاری کے لیے، جنگی ساز و سامان کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ قراء یعنی جو اس کو کیا کہتے ہیں گھوڑوں پر خرچ کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ جہاد کے راستے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جو ہے جہاد کی تیاری کے لیے جو ہے وہ باقی مال کو صرف کرتے تھے۔ کچھ اپنی ازواج مطہرات اور گھر والوں کے سالانہ نفقے کے لیے رکھ لیتے، اور کچھ ہتھیاروں وغیرہ کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ گھوڑے وغیرہ ان پہ خرچ کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری وغیرہ پہ باقی مال جو ہے وہ لگا دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال فے ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تھا محض، کیونکہ اس پر باقاعدہ مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہوئے، اونٹ نہیں دوڑائے کہ اس میں قتال کیا ہو، جہاد کیا ہو، یہ بغیر قتال کے مال حاصل ہونے والا ہے، تو یہ رسول کے اختیار میں تھا، وہ جہاں چاہیں اس کو صرف کریں۔ نمبر با، رسول کے بعد فے کا مال مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہوگا، یعنی جب رسول کریم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد یہ مال مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہوگا اور عام مسلمانوں کے مصالح اور فوائد کے لیے صرف کیا جائے گا، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کرتا تھا، جبکہ عام حاکم اور خلیفہ اپنی قوم اور مسلمانوں کی قوت کو ملا کر دشمن پہ غلبہ پاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں نماز کی، انشاءاللہ اس کی میں دوبارہ وضاحت کروں گا کہ یہ حاکم کے ساتھ کیوں نہیں خاص، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کیوں، پہلا نبی کے ساتھ خاص کیوں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں مال فے تھا، آپ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم جیسے چاہتے اس کو صرف کرتے، لیکن آپ کی وفات کے بعد جو بھی مسلمانوں کے ان کا سربراہ بنے گا یا ان کا حاکم بنے گا، خلیفہ بنے گا، وہ کسی عموماً تمام اسلامی ریاستوں کا ہو یا کسی خاص ریاست کا ہو، اور کسی کافر ملک کے ساتھ لڑائی کے بغیر کوئی مال صلح کی صورت میں یا جزیہ یا اس کسی صورت میں اگر وہ مال ملتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہوئے وہ اس کو ذاتی تصرفات میں صرف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی فرق آپ نے کیوں کیا، یا وہی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مال فہ ملتا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت کی وجہ سے تھا، جیسے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بھی پڑھا اور قرآنی آیت کے اندر بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کفار میں سے جس پہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، یعنی ان کی ہیبت، ان کا رعب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم کو جو مال فہ ملتا تھا، یہ نبی کی جو اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی ہے رعب کے ساتھ، یہ اس وجہ سے تھا۔ لیکن اب جو مسلمانوں کو اگر یہ مال فہ ملتا ہے تو وہ خالی اس حاکم کی ہیبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ مجموعی طور پہ جو مسلمانوں کی ہیبت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو قوت ہے، اس کو ملا کر وہ دشمن کے دل میں جو ہیبت بیٹھی وہ اس وجہ سے، اس وجہ سے وہ کوئی حاکم یا کوئی خلیفہ اپنے آپ کو نبی کریم کی ذات پہ قیاس نہیں کر سکتا۔ اب جو قوت اور جو دشمن پہ ہیبت ہوگی وہ ہماری مجموعی طور پہ ہوگی، تمام مسلمانوں کی، نہ کہ کسی ایک حاکم کی وجہ سے ہوگی۔ اس وجہ سے یہ مال فہ جو رسول کریم کے بعد ہے، یہ عام مسلمانوں کے جو مسالے اور فوائد ہیں ان پر لگایا جائے گا۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی سارا جو مال فہ تھا وہ اپنی ذات پہ صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتے تھے سال بھر کے لیے، وہ بھی آپ فقراء اور محتاج لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اور اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی زیرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس چند سا جو ہیں وہ جو لینے کے بدلے میں جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ اصل میں فرق کی وجہ ہے۔ فہ کے مصارف کیا ہے، یعنی اب اس کے مصارف کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اگر کوئی فہ ملتا ہے مال تو اس کو کہاں صرف کیا جائے گا؟ سب سے پہلے مجاہدین اور شہداء کے خاندانوں پر خرچ کرنا، مجاہدین اور شہداء کے جو خاندان ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ پہلا مصرف ہے، اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ اس کے بعد علماء امت اور دیگر ان امور پہ خرچ کرنا جن کی امت مسلمہ کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی جو مسائل عامہ ہیں ان کے اندر اس کو مسلمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا تعلیمی ادارے ہیں ان کو قائم کرنا، مدارس کو قائم کرنا، تربیتی جو ادارے ہیں وہ قائم کرنا، ٹریننگ سینٹر بنانا، اور اس کے علاوہ جو مسائل عامہ، عام مصلحت عامہ کے امور اور معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا مسئلہ ہے وہ مال غنیمت کا ہے۔ یہ تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی یہ مال فہ کے بارے میں تھی، جس کے اندر ہم نے مال فہ کی تعریف پڑھی، اور مال فہ جو ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کا کیا تصرف تھا، اور اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ کس کا حق ہوگا اور کہاں کا اس کو صرف کیا جائے گا۔ اس کے بعد مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت جو ہے اس کی جو اقسام کی جاتی ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلے منقولہ اموال۔ منقولہ اموال ان کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ نقل کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ممکن ہے، اس وجہ سے ان کو منقولہ اموال کہتے ہیں، یعنی جو نقل کرنا ممکن ہے اور نقل کیے جاتے ہیں، ان کی نقل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ نقدی ہے۔ اب نقدی جو ہے یہ اموال منقولہ میں ہے، آپ جہاں چاہیں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ حیوانات ہیں یہ بھی منقولہ ہیں، خوراک ہے یہ بھی منقولہ ہے۔ اب یہ منقولہ اموال ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں قیدی، غلام اور لونڈیاں، اور تیسری چیز ہوتی ہے زمین۔ اب یہ جو زمین ہے یہ غیر منقولہ ہے، زمین جو ہے یہ غیر منقولہ ہے، آپ کسی علاقے کی زمین اٹھا کر دوسرے علاقے میں نہیں لے جا سکتے، وہ اسی جگہ ہی رہے گی جہاں وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح رہائشیں، گھر وغیرہ اور جو بلڈنگز وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس دور کے اندر مثلا گھر بنے ہوتے تھے اور شہر ہوتے تھے، آبادیاں ہوتی تھیں، جو بھی ہے، تو اس طرح زراعت وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ غیر منقولہ ہیں۔ مال غنیمت کو انفال بھی کہتے ہیں، یسألونک عن الانفال، جو سورہ انفال کے اندر ذکر ہوا ہے وہ بھی اصل میں مال غنیمت ہی ہے۔ مال غنیمت کو انفال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ مال غنیمت صرف کسی امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ یہ مال غنیمت کی حقیقت میں اس امت کا خاصہ ہے، یعنی پہلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فضلت علی الانبیاء بخمس، مجھے 5 چیزوں سے دیگر انبیاء پہ فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے احلت لی الغنائم، احلت لی الغنائم۔ ایک میں نے پہلے ذکر کیا
کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ مسجد اور طہارت یعنی طہارت کا ذریعہ مٹی پاک یعنی بنائی گئی۔ اور اسی طرح آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا حلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا، یعنی امت محمدیہ کے لیے جو جنگ کی صورت میں مال ملتا ہے کفار سے، اس کو استعمال کرنا اور کھانا اور اس کو تقسیم کرنا جائز ہے، جبکہ پہلی امتوں میں جائز نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ مال غنیمت کو رکھ دیتے تھے اور آگ آتی تھی اور اسے جو ہے وہ جلا دیتی تھی، اور اسے جو ہے وہ یا کھا جاتی تھی یا اسے جلا دیتی تھی۔ بہرحال ان کے لیے اس مال کا استعمال جائز نہیں تھا، ان کے لیے اس مال کا استعمال جائز نہیں تھا، جبکہ اس امت کے لیے اللہ نے اس مال غنیمت کو حلال کیا، اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ مال غنیمت کسے دیا جائے گا؟ مال غنیمت ہر اس شخص کو دیا جائے گا جو جہاد میں شریک ہوا، اس نے قتال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے قتال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کو دیا جائے گا۔ بعض صورتیں جو ہیں اس سے مستثنا ہیں، بعض صورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے دیا جو مال جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زوجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ہیں ان کے نکاح میں تھیں، اور وہ بیمار تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے حضرت عثمان کو خود پیچھے چھوڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے باقاعدہ حصہ مقرر کیا تھا۔ اب چونکہ وہ شریک ہونا چاہتے تھے اور عذر تھا، اور خود اللہ کے نبی ان کو پیچھے چھوڑ کے گئے، اس وجہ سے آپ نے ان کو مال میں سے دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو نئے مسلمان ہونے والے تھے، ان کو آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے آپ نے دیا، حنین کے مال غنیمت میں دیا۔ تو یہ ایک استثنائی صورت ہے، اور یہ حاکم جو ہوتا ہے اس کی آپ سمجھ لیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں مصلحت، اگر کوئی مصلحت اور فائدہ ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شرعی مصلحت ہونی چاہیے، کوئی شرعی مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ امام یا حاکم پورے مال غنیمت میں سے خمس، پانچواں حصہ علیحدہ کرے اور اسے 5 حصوں میں تقسیم کرے گا، جن میں سے تفصیل یہ ہے: ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، جسے مال فے کی طرح مسلمانوں کی مصلحت میں صرف کیا جائے گا، جسے مال فے کی طرح مسلمانوں کی مصلحت میں، ان کے فوائد میں صرف کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ یعنی ایک حصہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کے لیے، اور وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور تائید کی اور آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لائے حضرت علی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عقیل اور ان کی اولاد ہے، اور اس کے بعد جو حضرت جعفر کی اولاد ہیں، اور اسی طرح بنو حارث ہیں، اور دیگر جو عباس ہیں، بنو عباس ہیں، وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اس خمس میں سے ایک حصہ یتیموں کے لیے، اور ایک مساکین کے لیے، اور ایک مسافروں کے لیے مختص کیا جائے گا، اور ایک مسافروں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اچھا، یہ اس کے حصے ہیں۔ مال غنیمت کے باقی 4 حصوں کو کیا کیا جائے گا؟ یہ تو پہلا حصہ ہے جس کی تقسیم اس انداز سے کی جائے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کرتے تھے، اس کا ایک حصہ۔ باقی 4 حصے کہاں جائیں گے؟ تو باقی 4 حصے مال غنیمت کے مجاہدین کے درمیان اس طرح تقسیم کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جو پیادے ہیں ان کے لیے ایک حصہ۔ پیادوں سے کیا مراد ہے؟ پیادوں سے مراد وہ ہیں جو پیدل چل کے جہاد کرنے والے ہیں، پیدل چل کے جو جہاد کرنے والے ہیں وہ مراد ہیں پیادوں سے۔ اچھا، اس کے بعد گھوڑوں پہ سوار، جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کے لیے 3 حصے ہیں، اس کے لیے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کے جو ہے وہ پیدل والے کا یعنی اس کا اپنا، اور 1-2 حصے گھوڑے کے، یعنی چونکہ وہ گھوڑے پہ جہاد کر رہے ہیں، اور گھوڑے پہ جہاد کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بسا اوقات بنسبت پیدل چلنے والے کے مقابلے میں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس طرح مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ کی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جان لو جو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ پہلے حصے کی جو ہم نے تقسیم کی تھی اور ہم نے جو تفصیل ذکر کی تھی اس کی دلیل ہے سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھوڑا ہے اس کے دو حصے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیے، والی صاحبہ سہمن، اور جو گھڑ سوار ہے اس کا ایک حصہ، تو دو حصے گھوڑے کے ہو گئے اور ایک حصہ اس کے سوار کا، یعنی جو گھوڑے پہ مجاہد جہاد کرنے والا ہے اس کا ایک حصہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں مل کر جو ہیں یہ بن جائیں گے 3 حصے، تو گھڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ اس کے بعد وعنہ، اور انہی سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے گھوڑے کے 2 حصے لگائے تھے، سوری یہ نیچے وعنہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین وللراجل سہمن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے سال، یعنی جب خیبر جنگ خیبر ہوئی تو اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھوڑے کے لیے 2 حصے، وللراجل سہمن، اور پیدل چلنے والے کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ قالا کہتے ہیں فسرہ نافع، نافع نے یعنی عبداللہ بن عمر سے جو راوی ہیں تابعی روایت کرنے والے، انہوں نے اس کی تفسیر کی، فقال، اور کہا اذا کان مع الرجل فرس، جب ہو آدمی کے ساتھ گھوڑا، فلہ ثلاثۃ اسہم، تو اس کے لیے 3 حصے ہیں، فإن لم يكن له فرس، اگر اس کے ساتھ گھوڑا نہ ہو، فلہ سہم، تو اس کے لیے ایک حصہ ہے، تو اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ خلاصہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ اگر تو مجاہد جہاد کر رہا ہے گھوڑے پر، اور گھوڑا جو ہے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھوڑے کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی کے اندر خیر رکھ دی، اور کیسی خیر رکھی ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کی یعنی مثالیں عرب کے ہاں بڑی مشہور ہیں، اور کہتے ہیں کہ حیوانات میں سب سے زیادہ وفادار انسان کا گھوڑا ہوتا ہے، حیوانات میں سب سے زیادہ وفادار جو ہے وہ انسان کا گھوڑا ہوتا ہے، اور گھوڑے کو اگر جہاد کی تربیت دی ہوئی ہو اور اس کو تیار کیا ہو تو وہ بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے مجاہد کے لیے، جہاد کرنے والے کے لیے، اور بسا اوقات بہت بڑی ہلاکت سے بھی یہ انسان کو بچا لیتا ہے گھوڑا، اور وفادار اتنا ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں عرب، ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ اگر گھوڑا خالی بغیر سوار کے گھر آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو وہ اس گھوڑے کا سوار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، یا تو اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ گھوڑا بسا اوقات کئی 100 کلومیٹر دور سے خالی واپس گھر آ جاتا تھا، یعنی گھر والوں کو بتانے کے لیے، اور یہ علامت و نشانی ہوتا تھا کہ گھوڑے کا خالی واپس آ جانا، وہ عرب کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو سوار ہے اس کو کچھ ہو گیا ہے، اور پھر وہ اس کی تتبع میں اور اس کے بعد اس کی تلاش میں نکلتے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، یعنی اس بندے کو جو اس گھوڑے پر سوار تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھی ہے گھوڑے کے اندر، اور یہ اس زمانے کے اندر بہت تیز ترین سواری سمجھی جاتی تھی، اور جہاد کے لیے سب سے زیادہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ ہاں بعض ایسے واقعات آئے ہیں، بعض ایسے حالات آئے ہیں کہ جہاں اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے۔ مثلا میں نے آپ کو شاید پہلے ذکر کیا تھا کہ اندلس میں چونکہ وہاں اونٹ نہیں تھے، اندلس میں چونکہ اونٹ نہیں تھے اور وہاں جو ہے وہ گھوڑے وغیرہ اور یہ زیادہ استعمال ہوتے تھے، تو جب وہاں فانسو سادس جو تھا یعنی عیسائی بادشاہ، ان کی مسلمانوں سے جب جنگ ہوئی تو اس وقت بادشاہوں میں بٹ چکے تھے، اندلس ٹوٹ چکا تھا، مختلف بادشاہتیں تھیں، اشبیلیہ کا الگ بادشاہ تھا، سرخستہ کا الگ تھا، قرطبہ کا الگ تھا، اور اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں جزیرہ خزرہ کا الگ تھا، تو 5 6 7 بادشاہ تھے اندلس میں مسلمانوں کے، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
تو عیسائی جو ہیں انہوں نے سب کو یرغمال بنایا ہوا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے جزیہ لیتے تھے، اور جزیہ لے کر ان کو، یعنی جو پہلے ان کے ساتھ ہوتا رہا، مسلمان کرتے رہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ الٹا کرنے لگ گئے. اور بادشاہ مسلمان جو ہے ان کو ٹیکس دیتے تھے سالانہ. اور وہ کیا ہوا کہ اس عیسائی بادشاہ نے دیکھا کہ اب یہ مسلمان ڈر رہے ہیں مجھ سے، اور جو میں چاہتا ہوں میری ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے. تو اس نے دوبارہ خط لکھا بادشاہوں کو کہ اب تمہیں جو ہے جتنا جزیہ پہلے دیتے تھے تم، اب اس سے ڈبل تمہیں کرنا پڑے گا. اب اسے ڈبل کہاں سے دیں جی؟ پہلے تو بادشاہوں کی اپنی عیاشیاں اور ان کی جو فضول خرچیاں اور وہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر اوپر سے عیسائی بادشاہ ڈبل ٹیکس مانگ رہا ہے. اب وہ مجبور ہو گئے جہاد کرنے کے لیے. اور پھر علماء نے بھی ان کے خلاف، جو یوسف بن تاشفین تھا مغرب کا بادشاہ، یعنی مغرب مراکش کا، اس کو خط لکھے کہ یہ تو کفار کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے کاغذوں میں تو یہ مطلب کہ واجب القتل ہیں، اور یہ ہے وہ. غزالی نے بھی خط لکھا، اور بھی کئی علماء نے ان کو خط لکھے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پھر یوسف بن تاشفین کو انہوں نے جلدی سے خط لکھ دیے بادشاہوں نے کہ آپ ہماری مدد کریں. تو بہرحال 10,000 کا لشکر لے کر یوسف بن تاشفین آیا کشتیوں پہ. یعنی اس دور کے اندر وہ سمندر میں رہتے تھے، یعنی دوسری سائڈ پہ رہتے تھے، ان کو سمندر کراس کرنا تھا. وہ کشتیوں پہ پھر جتنے اونٹ آ سکتے تھے وہ 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ یوسف بن تاشفین آیا. مارکا زلاقہ معروف جنگ ہے، مارکا تو زلاقہ یہ جنگ کا نام ہے جس میں یہ جنگ ہوئی تھی. اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور اس میں بنیادی سبب جو ہے وہ مغرب سے آنے والے مجاہدین تھے، مرابطین. مرابطین مغرب سے آنے والے تھے. اصل وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے جنگ میں اونٹ لے کے آ گئے، اور اونٹ مغرب میں پائے جاتے تھے، اس میں مراکش میں، اس میں اندلس میں نہیں تھے. تو جب عیسائیوں کے گھوڑوں نے جب وہ اونٹ دیکھے اچانک، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے، کیونکہ پہلی دفعہ مانوس ہوئے تھے اونٹوں سے. تو وہ ان کے گھوڑے جو ہیں وہ بدکنے لگ گئے اور ڈر کے واپس بھاگنے لگ گئے. تو بہرحال اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا، اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ وہ جنگ جو ہے وہ مسلمان جیت گئے. تو اس میں سارے تھے ہی ان کے پاس اونٹ تھے، 10,000 کے 10,000 لشکر کے پاس. تو بہرحال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اونٹوں سے بھی جنگ لڑی جاتی تھی، اور بعض اونٹ بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے، دونوں چیزیں ان کے پاس ہوتی. اچھا، تو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ اذا کان مع رجل فرس فله ثلاثه اسهم فان لم يكن له فرس فله سهم. اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اس کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. اور اس کی تفسیر نافع نے جو کی ہے وہی اصل میں اس کی مطلوبہ تفسیر ہے. اچھا جی، اس کے بعد ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اگلا حصہ بھی اس کا پڑھ لیتے ہیں. جی، نفل کا حکم، یعنی جو انفال میں نے پیچھے ذکر کیا نا، انفال اور نفل، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نفل کا لغوی معنی ہوتا ہے مقررہ حق سے اضافی چیز. مقررہ حق سے اضافی چیز، اسی سے ہم نوافل کہتے ہیں. یعنی نمازوں میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی سے ہی ماخوذ ہیں. نوافل بھی اسی سے ہی ماخوذ ہیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، کہ وہ مقررہ حق سے اضافی ہوتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے نفل سے مراد مال غنیمت میں سے وہ مال ہے جو حاکم یا لشکر کا امیر بعض مجاہدین کو ان کے مقررہ حصوں کے علاوہ ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے دیتا ہے. ان کی دلجوئی اور حوصلہ، یعنی جو مقررہ مال ان کو مل جاتا ہے ان کا حصہ، پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو اس میں سے وہ بعض مجاہدین کو جنہوں نے زیادہ جہاد کیا ہوتا ہے، یا زیادہ اس میں اپنی بہادری دکھائی ہوتی ہے، یا نئے مسلمان ہوتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر اضافی مال دیا جاتا ہے. یعنی مقررہ حصے دینے کے بعد اضافی مال، یہ دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں، یعنی نفل سے یعنی اضافی. مثلا امیر یا حاکم کہے کہ جس کسی نے کسی کافر کو قتل کیا اس کافر سے چھینا گیا سامان اسی کا ہوگا. تعین کر دیا جائے کہ جی فلاں کافر کو جو مارے گا اس کا سارا مال میں اسے دے دوں گا، جو بھی اس سے مال ملے گا وہ سارا اس کو دے دوں گا. مثلا یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے. جس نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا اس کا چوتھائی اس کے لیے ہے. مثلا جو بھی کافروں سے مال حاصل کرے گا اس کا چوتھائی حصہ اس کو دیا جائے گا، اعلان کر دے پہلے. یا کسی سریہ کو روانہ کرتے ہوئے، سریہ یعنی یہ ایک خاص دستہ ہوتا تھا مجاہدین کا جس کو کسی خاص مہم کے لیے روانہ کیا جاتا تھا. سریہ اور غزوہ میں فرق یہ تھا کہ جس جنگ میں اللہ کے نبی شریک ہوتے تھے وہ غزوہ ہوتا تھا، پورا لشکر ہوتا تھا. اور جس میں
30 سے لے کر 40 سے لے کر 300 یا 200 تک افراد پر مشتمل جو قافلہ ہوتا تھا مجاہدین کا، اس کو سریہ کہتے تھے۔ یعنی 30-40 سے لے کر 300 یا 400 تک جو دستہ ہوتا تھا مجاہدین کا، اور یہ چن چن کے لوگ اس میں بھیجے جاتے تھے، کیونکہ یہ خاص مہم ہوتی تھی۔ یعنی اس میں لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا، ان کا انتخاب ہوتا تھا باقاعدہ، اور اکثر ان میں جو سپہ سالار ہوتے تھے، جو زیادہ جنگ میں ماہرین ہوتے تھے، ان کو چنا جاتا تھا، کیونکہ یہ خاص مہموں کے لیے، خاص جو مہمات ہوتی تھی ان کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو روانہ کرتے ہوئے مثلا امیر یا حاکم کہے کہ تم نے جو بھی مال غنیمت حاصل کیا ہو وہ تمہارا ہوگا، تم نے جو بھی مال غنیمت حاصل کیا اس حملے میں وہ تمہارا ہوگا، تو یہ بھی انفال میں آئے گا۔ یہ سب جائز ہے، کیونکہ اس میں مجاہدین کی حوصلہ افزائی اور جہاد کی رغبت دلانا یہ اصل میں مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی ایمان والوں کو لڑائی پر ابھارو، ترغیب دلاؤ۔ اب ترغیب کیا ہے؟ بعض نصیحت سے بھی ہو سکتی ہے، ترغیب جو ہے وہ مال غنیمت میں سے ایک حصہ مقرر کر کے یا ایک حصہ دے کر بھی ہو سکتی ہے، وہ جو عام حصے سے اضافی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ عن حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس اذا قفل۔ حبیب بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خمس نکالنے کے بعد شروع میں پہلی مرتبہ چوتھا حصہ بطور نفل اضافی انعام دیا کرتے تھے، اور غزوے سے لوٹتے وقت دوبارہ لشکر کشی میں تیسرا حصہ دیا کرتے تھے خمس نکالنے کے بعد۔ یعنی کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چوتھا حصہ بطور نفل کے دیتے تھے 3 حصوں کے بعد، اور کبھی جو ہے وہ تیسرا حصہ یعنی خمس نکالنے کے بعد آپ دیتے تھے۔ یعنی وہ جتنا مال باقی ہوتا تھا اسے پورے دینے کے بعد وہ آپ مزید اس کو دوبارہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتے، اور کبھی آپ بعض کو دیتے بعض کو نہ دیتے۔ جیسے آپ نے حنین کی جنگ میں آپ نے فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو آپ نے زیادہ مال دیا تھا، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر کئی لوگ تھے، ان کو آپ نے زیادہ دیا مال۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فیہا عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا اور اس میں عبداللہ بھی تھے، یعنی عبداللہ ابن عمر بذات خود بھی تھے، قبل نجد، نجد کی طرف۔ اور نجد پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ نجد کون سا علاقہ ہے، کیا اس سے مراد نجد جو عراق کے قریب وہ ہے، یا اس سے مراد نجد وہ ہے جو یمامہ ہے، یا اس سے مراد نجد وہ ہے جو طائف ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو نجد ہے اس سے مراد یمامہ والی جو سائڈ بنتی ہے، یعنی موجودہ اگر آپ لوکیشن معلوم کرنا چاہیں تو یہ تقریباً جو سعودی عرب کا ریاض شہر ہے اس وقت دارالحکومت وہ بنتا ہے، یعنی اس کے قریب قریب قرب و جوار میں یہ نجد کا علاقہ آتا ہے، یعنی سعودی عرب کا جو ریاض شہر ہے اس کے قریب یمامہ، اور وہ آج بھی اس کے کچھ مقامات وہاں موجود ہیں۔ فغنیموا ابلا کثیرۃ، تو صحابہ کرام کو وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اونٹ ملے۔ فکانت سہامہم 12 بعیرا، تو ان کے جو حصے ان کو آئے 12 اونٹ تھے، 12 بعیرا 12 اونٹ، او 11 بعیرا یا 11، ونفلوا بعیرا بعیرا، اس کے بعد پھر ان کو ایک ایک ایکسٹرا دیا گیا، پھر ان کو ایک ایک جو ہے وہ اضافی دیا گیا، یعنی جو ان کے حصے میں اونٹ آئے، چونکہ وہ علاقے کے نجد کے علاقے کے وہ لوگ زیادہ اونٹوں کا مطلب ان کا کام تھا، تو جو اس میں مال غنیمت ملا اس میں ان کو پہلے جو ہے وہ 11 یا 12 اونٹ آئے، اور اس کے بعد پھر ایک ایک ان کو جو ہے وہ اضافی دیا گیا، ایک ایک ان کو اضافی دیا گیا، یعنی بطور نفل کے ان کو ملا۔ اس طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے، کہتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکین کا ایک جاسوس آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مشرکین کا جاسوس آیا، وہو فی سفر، اس حال میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فجلس عند اصحابہ یتحدث، تو وہ بیٹھ گیا اپنے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت میں باتیں کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ ثم انفتل، پھر وہ وہاں سے چل پڑا، یعنی وہاں سے واپس چلا گیا، یعنی جاسوسی کر کے یا جو چیز معلوم کرنے آیا تھا وہ وہاں معلوم کر کے چل پڑا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوہ واقتلوا، اسے تلاش کرو اور قتل کر دو، اس کا پیچھا کرو کہاں پہنچا ہے
اور اسے قتل کر دو۔ جبریل نے آ کر خبر دی ہوگی، یا جیسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تو، اور آپ کا راز فاش ہونے والا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوہ وقتلوا، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ فقتلہ فنفلہ صلبہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع بہت تیز دوڑتے تھے، پہلے بھی ہم نے ان کے بارے میں بات کی کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑے کے برابر دوڑتے تھے، گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے، اتنے تیز دوڑتے تھے۔ اور ان کا واقعہ وہ معروف ہے کہ جب صدقے کی اونٹنیاں چرا کے لے گئے تھے بنو حوازن، یا یعنی قبیلے کے لوگ، کچھ لوگ تو پیچھے جاتے تھے اور ان کو تیر چلاتے تھے، اور ایک ایک کر کے اونٹنیاں ان سے چھڑواتے گئے۔ تیر چلاتے، جب وہ پیچھے بھاگتے تو یہ اوپر چڑھ جاتے پہاڑی پہ، بہت تیز تھے، پھر ان کو تیر مارتے، پھر وہ ایک ایک کر کے ان سے ساری اونٹنیاں بھی چھڑوا لی، اور ان کا سارا سامان بھی اکیلے حضرت سلمہ بن اکوع نے چھین لیا، اور وہ سارے جو ہے وہ مال چھوڑ کے بھاگ گئے، مال چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مال دے دیا تھا جو ان کی زریں اور ان کا جو سامان ملا تھا سلمہ بن اکوع کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں فقتلہ فنفلہ صلبہ، تو حضرت سلمہ بن اکوع نے اس بندے جاسوس کو قتل کر دیا، اور اس سے جو چھینا ہوا سامان تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ مال غنیمت میں سے تقسیم سے قبل کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ یعنی مال غنیمت میں جو کھانے پینے کا سامان ملا ہے، کیا اس میں سے مجاہدین کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو مجاہدین کے لیے جائز ہے کہ وہ مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اپنے اور اپنے گھوڑوں کے کھانے کے لیے کچھ کھانے والی چیزیں لے لیں، یعنی ضرورت کے مطابق اس میں سے وہ استعمال کر سکتے ہیں، گھوڑوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، بشرطے کہ ابھی تک وہ دشمن کی سرزمین میں ہوں، بشرطے کہ ابھی تک وہ دشمن کی سرزمین میں ہوں۔ اگر وہ دشمن کی سرزمین سے نکل چکے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل ہے، اور پھر مسئلہ اس سے مختلف ہوگا۔ راجح قول کے مطابق پھر وہ اس میں سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو تقسیم نہ کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اصبت جرابا من شحم یوم خیبر، مجھے خیبر کے دن چربی کی ایک تھیلی ملی، قالا کہتے ہیں فلتزمتہ، تو میں نے اسے سنبھال لیا، فقلت، میں نے کہا لا اوتی اليوم احدا من هذا شيئا، آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا، یہ تو بھائی میری ہے، یعنی تھیلی لی چربی کی اور جلدی سے بغل میں لے لی ہوگی اور کہا گا کہ میں تو آج کسی کو نہیں دوں گا، یہ تو میری ہے۔ کہتے ہیں فلتفت، جب میں یہ کہہ رہا تھا نا، تھیلی اٹھا کے تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو میری ہے، میں نے کسی کو نہیں دینی، تو میں نے مڑ کے دیکھا، فاذا، تو اچانک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمن، آپ مسکرا رہے تھے، یعنی میری اس بات کو سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی وہ کھانے والی چیز تھی چربی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دینی، تھیلی کے اندر تھی، تھیلی یعنی جس کے اندر وہ ڈالتے ہوں گے گوشت وغیرہ اور وہ چیزیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن مغفل سے یہ بات سنی تو مسکرانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز تھا اور وہ کھانے والی چیز استعمال کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں، پہلی صحیح مسلم میں اور یہ صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کننا نصیب فی مغازینا الاسل والعنب فناکلہ ولا نرفع، کہ ہم جنگ میں اپنے غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شہد وغیرہ، انگور وغیرہ ہم حاصل کر لیتے تھے، ہمیں مل جاتے تھے اور ہم اسے کھا لیتے تھے، اور ہم اس کو جو ہے وہ ولا نرفع، اور ہم اسے آگے پیش نہیں کرتے تھے۔ ولا نرفع کا معنی ہم اسے آگے یعنی پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے خود ہم استعمال کر لیتے تھے، یہ مطلب ہے، آگے یعنی مطلب کہ تقسیم کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے، مطلب اگر تھوڑا سا شہد ہوتا یا تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی تو ہم کھا لیتے تھے، اس کو آگے پیش نہیں کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت بھی جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مال غنیمت میں غلول کا کیا حکم ہے؟ مال غنیمت میں غلول، غلہ یغلو کا معنی ہوتا ہے غلولاً، یہ چپکے سے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کچھ چرا لینا۔ غلول کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت سے چپکے سے تقسیم سے قبل کچھ چرا لینا، یہ غلول ہے، اور قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کی باقاعدہ جو ہے وعید وارد ہوئی ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو غلول کرے گا مال غنیمت میں سے وہ قیامت کو لے کر آئے گا، وہ قیامت کو لے کر آئے گا۔ تو مال غنیمت میں اس کی تقسیم سے قبل کچھ چرانے کو جو ہے وہ غلول کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور وہ چرایا گیا مال کم ہو یا زیادہ ہو
اس کی کوئی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے مشترکہ مال میں سے کچھ کو حرام طریقے سے کھانا ہے، اور اصل کام جہاد کو چھوڑ کر مال چرانے میں توجہ دینا ہے، اور اس سے آپس میں اختلاف اور جماعت میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ جو کوئی مال غنیمت میں سے چرائے گا، امام اس کی مناسب تادیب کرے گا۔ قرآن کریم میں باقاعدہ یہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے، وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لائے گا اس خیانت کو یا اس کے ساتھ آئے گا قیامت کو، ثم توفی کل نفس بما کسبت ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی اس کے اعمال کا، وهم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل یقال له کرکرا فمات فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو فی النار فذهبوا ينظرون الیہ فوجدوا اباءۃ قد غلها، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساز و سامان اسباب پہ ایک صاحب مقرر تھے، کہ نبی علیہ السلام کا جو ساز و سامان تھا اس پر ایک صاحب جو ہے وہ مقرر تھے، اور تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامان پر یہ ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام، یہ لفظ حدیث میں ہے کرکراتو، کرکراتو، کرکرا یا کرکرا بعض اس کو پڑھتے ہیں، فماتا، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو جہاد میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی رکھوالی کرتا تھا، وجہ کیا بنی؟ تو کہتے ہیں فذهبوا، تو وہ گئے، ينظرون الیہ، دیکھنے، وجدوا اباءۃ قد غلها، تو اس کے کمرے میں یا اس کے خیمے میں یا اس کے پاس ایک چادر ملی، جو اس نے جو ہے وہ چادر یا عبایا یا جو بھی ہے، ابا چادر کو کہتے ہیں ویسے، جو اس نے غلول کی تھی، یعنی چرائی تھی مال غنیمت میں سے۔ تو یہ اصل میں وجہ تھی اس کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگ کی وحی سنائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت میں سے غلول کرنا اور خیانت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں باقاعدہ وعید وارد ہوئی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کی جگہ وغیرہ اور دیگر مسائل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔